میرے بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ زندگی نے تمہیں موقع دیا ہے اپنی انگلش دوبارہ سدھارنے کا، کچھ سیکھنے کا، تو تم یہ ویڈیوز کیوں نہیں دیکھتے؟ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ فنی ویڈیوز دیکھ کے اپنا وقت ضرور ضائع کرتے ہو، لیکن یہ کچھ منٹس کا ویڈیو دیکھ کے اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکتے یار؟ کیا ہو جائے گا؟ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا نا تمہیں یار۔ اور یہ آج کا جو لیکچر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں فیلنگس اینڈ ایموشنس ووکیبلری کے بارے میں، کہ کس جذبات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ مطلب کسی سے آپ ناراض ہو تو اس کو انگلش میں آپ کیا کہو گے؟ کسی سے آپ تنگ ہو تو اس کو انگلش میں کیا کہو گے؟ یہ آج سب ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں۔ تو چلو میرے بھائی پھر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کسی سے ناراض ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں آئریٹ یا ڈسپلیزڈ یا کروس۔ بے شک صحیح کہا آپ نے، کروس ایک اور ورڈ بھی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حد پار کرنا یا گزرنا۔ اسے ہم کہتے ہیں ہوموگراف، ایک جیسی اسپیلنگ والے الفاظ، لیکن اس کراس کا مطلب ہے ناراض۔ جب آپ ناراض ہو تو ناراض کو انگلش میں کہتے ہیں آئریٹ، ڈسپلیز یا کراس۔ ہی از ویری کراس وتھ ہر، یہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ جب آپ خوف زدہ ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں افریڈ یا اسکیئرڈ، مطلب ڈرے ہوئے ہوتے ہو آپ۔ ڈر سے ایک میرا پسندیدہ مجھے شعر یاد آیا، امید ہے آپ کو اچھا لگے گا میرے بھائی۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیسا تھا؟ جب آپ اداس ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں سیڈ، اپسیٹ یا سینٹیمنٹل۔ جب آپ کسی سے تنگ ہو جاؤ، کوئی آپ کو چڑچڑا کر دے تو اسے انگلش میں کہتے ہیں اریٹیٹڈ یا انوائڈ، میں تم سے بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہو رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ جب آپ مایوس ہو جاؤ کام سے، کسی بھی چیز سے، سسٹم سے، تو آپ اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہو فرسٹریٹڈ یا ڈس ہارٹنڈ، کہ اس چیز سے آپ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہو، زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو اس نے مایوس کر دیا ہے۔ تو فرسٹریٹڈ یا ڈس ہارٹنڈ استعمال کر سکتے ہو آپ۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں اینگری یا فیوریس۔ جب آپ کے ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے تو اس انگلش میں ہم کہتے ہیں میرے بھائی ڈپریسڈ یا اسٹریسڈ۔ تو دو طرح کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہو جب آپ کے ذہنی آپ کے دباؤ ہو۔ جب آپ کو کوئی پیار دیتا ہے تو آپ کو ایک اچھا فیل ہوتا ہے، محبت فیل ہوتی ہے، پیار میں ہوتے ہو آپ، تو اس انگلش میں کہتے ہیں لوڈ یا اڈورڈ۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دو الفاظ استعمال کر سکتے ہو۔ اور بے شک دنیا میں صرف ایک ماں ہی ہے جو آپ کو سچ میں محبت دے سکتی ہے۔ ماں پہ ایک شعر عرض ہے میرے بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ یار ایک اور شعر ہے، اگر اجازت میں وعدہ کرتا ہوں اس ویڈیو کے اینڈ تک کوئی شعر نہیں سناؤں گا، صرف یہ آخری سن لو کیونکہ یہ موقع ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ میں نے چلتی پھرتی آذان آنکھوں سے دیکھی ہے، میں نے چلتی پھرتی آذان آنکھوں سے دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہو میرے بھائی تو اسے انگلش میں کہتے ہیں وریڈ یا ٹینسڈ۔ جب آپ گھبراہٹ میں ہوتے ہو، گھبرائے ہوئے ہوتے ہو، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں نروس یا ایجیٹیٹڈ۔ جب آپ سکون میں ہوتے ہو، بے فکر ہوتے ہو، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں میرے بھائی ریلیکسڈ یا ڈی اسٹریسڈ۔ جب آپ خوش ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں میرے بھائی ہیپی، پلیزڈ یا گلیڈ۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، چوٹ میں ہوتے ہو، درد میں ہوتے ہو، تو اسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہو ہرٹ، پینڈ یا ہارمڈ۔ جب آپ الجھے ہوئے ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں کنفیوزڈ یا انکلیئر۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں ٹائرڈ یا ایگزاسٹڈ۔ جب آپ بیزاری میں ہوتے ہو، بوریت میں ہوتے ہو، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں بورڈ یا لائف لیس۔ جب آپ شرمندہ ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں اشیمڈ یا امبیرسڈ۔ جب آپ معذرت مند ہوتے ہو، افسوس مند ہوتے ہو، تو اسے انگلش میں کہتے ہیں سوری یا ریگریٹفل۔ جب آپ بھوکے ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں ہنگری یا اسٹاروڈ۔
جب آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے تو انگلش میں کہتے ہیں اسے تھرسٹی یا ڈیہائیڈریٹڈ. جب آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے تو اسے انگلش میں کہتے ہیں میرے بھائی کولڈ, چلڈ یا فریزنگ. جب گرمی لگتی ہے تو اسے انگلش میں کہتے ہیں ہاٹ, وارمڈ یا سویٹنگ. جب آپ بے بس ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں ہیلپ لیس یا انکیپیبل. جب آپ توانائی آپ کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے, چستی میں ہوتی ہو, چست ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں انرجیٹک یا ایکٹیو. جب آپ پر اعتماد ہوتے ہو, اپنے آپ پہ یقین ہوتا ہے اپنے آپ پہ آپ کو, تو اسے انگلش میں کہتے ہیں کانفیڈنٹ یا سیلف ایشورڈ. جب آپ بیمار ہوتے ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں سک یا ill. جب آپ نیند میں ہوتے ہو تو اسے انگلش کہتے ہیں سلیپی یا ڈراؤزی. سست جب محسوس کر رہے ہو آپ تو اسے انگلش میں کہیں گے لیزی یا انیکٹیو. شرمیلا پن محسوس کر رہے ہو تو اسے انگلش میں کہیں گے ہم شائے یا بلشنگ. جب آپ خوشی میں, سکون میں ہو, خوش ہو, جوش میں ہو آپ تو اسے انگلش میں کہیں گے ایکسائٹیڈ یا تھرلڈ. جب آپ جوش میں ہو کسی بھی وجہ سے, خوشی کی وجہ سے, تو اسے کہیں گے ایکسائٹیڈ یا تھرلڈ. حیران ہو کسی بات پہ تو اسے انگلش میں کہیں گے شاکڈ یا سرپرائزڈ. کسی کے شکر گزار ہو, احسان مند ہو تو اسے انگلش میں کہیں گے تھینکفل یا گریٹفل. جب آپ کو فخر ہو اپنے آپ پہ کسی بات پہ, انگلش میں کہیں گے پراؤڈ یا گریٹیفائڈ. جب آپ اپنے آپ پہ حوصلہ افزائی ہے, اپنے آپ کو اندر آپ کسی نے آپ کو کیا ہے, حوصلہ افزائی دی ہے, یا اپنے آپ پہ خود ہی اپنے آپ کے اندر آپ حوصلہ افزائی ہے, حوصلہ افزائی مند ہو آپ, تو اسے انگلش میں کہیں گے میرے بھائی موٹیویٹڈ یا انسپائر. جب حوصلہ افزائی کی بات چل رہی ہے تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ زندگی میں ہر انسان کو کامیاب ہونے سے صرف ایک ہی چیز روکتی ہے, وہ ہوتی ہے آپ خود میرے بھائی. دا اونلی تھنگ دیٹ اسٹاپس یو از یو میرے بھائی. یہاں پہ ایک سندیپ مہیشوری کی بات یاد آ گئی کہ ایک کمپنی میں ہر امپلائی, ہر نوکری والے ملازم کو ایک خط دیا گیا, اس میں لکھا تھا کہ جو آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کرتا تھا شخص وہ مر گیا ہے. پہلے تو سب خوش ہوئے اور پھر وہ سب وہاں پہنچے اس کو دیکھنے کے لیے. جب انہوں نے کھولا اور دیکھا تو وہاں شیشہ پڑا تھا جس میں انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا, اور پھر ان کو سمجھ آئی کہ صرف ہم خود ہی ہیں جو اپنے آپ کو روک کے رکھے ہوئے ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹ اسٹاپس یو از یو. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا میرے بھائی تو اس ویڈیو پہ لائک اور کمنٹ ضرور کرنا. اگر بھائی بہنوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنی انگلش سدھار سکیں. سو تھینک یو اینڈ یس, ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب.